پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ عبدالباسط صاحب کا تبصرہ لوں گا. بتائیے گا میں نے کیا سوال کر سکتا ہوں؟ آپ کے پاس خبریں ہیں، خوب تبصرہ کرتے ہیں. کیا بنے گا ملک کا؟ الیکشن کے بعد تو حالات خراب ہو گئے ہیں ہمارے. بات یہ ہے، بات کسی کی پاکستان کی یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کی جو ہے گنجل ہوتی جا رہی ہے. ابھی آج جو کمشنر صاحب نے جو ادھر بیان دیا ہے وہ بیان بڑا خطرناک بیان ہے، لیکن اس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو کچھ سوالات اٹھتے ہیں. ان کے بیان پہ سوال یہ اٹھتے ہیں، سب سے پہلے یہ سوال اٹھتے کہ یہ کمشنر ہیں، کمشنر کے نیچے اگر 13 سیٹیں تھیں اور انہوں نے خود کہا کہ جی میں نے کھڑے ہو کے موریں لگوائی ہیں اپنی نگرانی میں، تو ان سے بندہ پوچھے کہ یہ 13 جگہوں پہ ایک دن میں جا کیسے سکتے ہیں؟ 13 سیٹوں پہ جانا کمشنر کے لیے، اور جہاں کے جبکہ اس کے نیچے ڈپٹی کمشنر بھی ہیں، دوسرے اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں، وہ مجسٹریٹس بھی ہیں. تو یہ الیکشن کمشنر کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ جائے یا کسی کو کہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جب یہ کہا جی وہ رو رہے تھے، اگر رو رہے تھے تو یہ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کو کہہ سکتے. یا وہاں آیا وہ پولنگ ایجنٹ، وہ ریٹرننگ آفیسر وہاں موجود نہیں تھے ان کے سیاسی پارٹیوں پولنگ ایجنٹ، کیونکہ جن لوگوں نے وہاں ہارا ہے انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ جی ہمیں اس جگہ سے ہرایا گیا، وہاں ہارنے والے سے کسی نے نہیں بیان نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں یا ریٹرننگ آفیسر جو ہیں، اب وہ 13 ہیں، وہ 13 کے 13 جو ہیں آیا اس کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. نمبر 2، جو انہوں نے آج یہ بھی فرمایا جی ابھی تک موریں لگ رہی ہیں. اچھا، یہ میری بات میں دماغ میں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر جو ہیں ان حلقوں کے فارم 47 سارے جو ہیں ویب سائٹ پہ چڑھ چکے ہوئے ہیں، نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں، اور وہ اب موریں کس لیے لگ رہی ہیں اور اب وہ کہاں کاؤنٹ ہونے ہیں. اس لیے یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ سوچنے والی ہیں کہ یہ مجھے تو یہ لگتا ہے بعض کا کہ یہ اب چونکہ ریٹائر ہونے والے ہیں تو یہ اس کو ریٹائرمنٹ کو کیش کروانا چاہتے ہیں اور اپنے سیاسی کیریئر یا کسی سیاسی جماعت کو یہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی باہر جو ہے ان کے کوئی عزیز و اقارب ایسے ہیں جو کسی خاص پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے ان کو پمپ کیا کہ یار تو ہن نکل ہی جانا ہے، تو ریٹائر ہو رہے ہیں. کہ جاندیاں یہ نہیں سوچا اس نے کہ اگر اس کے باپ، اس کے ماں یا اس کے بڑے تھے انہوں نے پاکستان کی قربانی دی ہیں، تو تم یہ چیز جو ہے بجائے پریس کانفرنس کرنے کے تم وہ لکھ کے صدر پاکستان کو دو، وزیر اعظم کو دو، تم لکھ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو دو، سپریم کورٹ کو لکھ کے دو. اگر وہاں نہیں ایکشن ہوتا تو پھر تم جو پریس کانفرنس کر لو. اس طرح ملک کا امیج جو ہے یہ بہت ہی منفی ہو رہا ہے. ان لوگوں کو تو پتہ نہیں گھاس کھائی ہوئی ہے کہ یہ کام کس قسم کے کر رہے ہیں. تو نہیں تو یہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی متعلق یہ کہیں گے، ان کو کیا ہو گیا کہ وہ انہوں نے محاذ کھول دیا فوج کے متعلق؟ نہیں، فضل الرحمان صاحب کو تو آپ یہ خود سوچیں نا کہ ایک شخص جو اس کو یہودی ایجنٹ کہتا تھا اور وہ اس کو ڈیزل کہتا تھا، اس کا مطلب ہے اور کہ ان دونوں نے کمپرومائز کر لیا آپس میں. وہ کمپرومائز سیاست میں تو یہ ہوگا اور ہوتا نہیں سیاست میں اصول جو ہے نا، دیکھیں عمران خان نے یہ بیان ابھی 3 دن پہلے دیا تھا کہ جی ہم نے اپنے نظریے پہ سمجھوتا نہیں کرنا. ٹھیک، تو پھر سمجھوتا کیوں کر لیا اب؟ تو پھر وہ تو نواز شریف میں سوال کر لوں نا، وہ تو سیاست پاکستان کی سیاست ہی ایسی ہے کہ کل کے دشمن آج کے سجن کل کے دشمن کرسی کی خاطر. تو پھر یہی سوچے نا، اگر پاکستان کی سیاست ایسی ہے تو پاکستان کے تمام کمشنر، تمام آفیسر، تمام بڑے یہ بھی کرپٹ ہیں، ان کی بات کا بھی اعتبار کوئی نہیں ہے. یہ جب اچھا چلیں یہ بھی بات ہوتی رہے گی کیونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری عدلیہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ ملک میں یہ کھچڑی کیا پک گئی ہے، کیا ہوگا یہ بتائیے. عدلیہ کا تو سپریم کورٹ کا تو آج اجلاس ہوا ہے، 5 جج اس میں تھے موجود،
ان 5 جج وہ مشورہ کر رہے تھے کہ یہ جو کمشنر کا بیان آیا یا آج یہ جو ہو رہی ہے دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن پہ ڈاؤٹ ہو رہے ہیں، آیا اس کا آج خود ہم نوٹس لیں یا کہ جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر سماعت کریں۔ تو میرا ابھی ان کو نے فیصلہ پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا، لیکن میرا ذاتی جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آج خود نوٹس شاید نہ لیں، اس لیے کہ پہلے ہی عدلیہ آج خود نوٹس لے لے کے بہت بدنام ہو چکی ہے سپریم کورٹ۔ ہاں یہ اگر پی ٹی آئی یا مسلم لیگ یا فضل الرحمان کوئی ان کے آگے درخواست دائر کرے کہ جی اس کی آپ تحقیق کریں، یہ دھاندلیوں کی وجہ سے یہ الیکشن جو ہے یہ متنازع ہو گئے ہیں، تو اس پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ دال میں کالا تو ہے نا، ان 40-50 سالوں میں ہوا کہ ججز بھی لے رہے ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں، اور جنرل بھی بےچارے بے بس ہو چکے ہیں، تو اب سپریم کورٹ کے اوپر دھاوا بول دیا ہے، اور کچھ نہ کچھ وجہ تو ہے نا، یا ہمارا سارا معاشرہ ہی ایسا ہو گیا کہ گند میں اس حمام میں سارے ننگے ہو گئے۔ ہاں اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم معاشی جو مجبوریاں ہیں لوگوں کی، انہوں نے ہمارا جو ہے کردار خراب کر دیا۔ ہم ہر ایک کے آگے بک جاتے ہیں، اور جو ہے کسی نام ملک کا مفاد دیکھتے ہیں۔ ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ان سیاسی پارٹیوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اب جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا نامزد کیا ہے مریم نواز کو، اب بجائے اس کے آپ کو پتہ ہے یہ ملک کتنا مقروض ہوا ہے، اور اس ملک کی معاشی حالات کتنے خراب ہیں، اور اس کو ابھی وہ وزیر اعلیٰ بنی نہیں، پنجاب گورنمنٹ نے اس کو 2 جو ہیں وہ بلٹ پروف گاڑیاں دے دی ہیں، اور ساری جو ہے وہاں جاتی عمرہ میں آئی جی اس میں وہاں جو ہے ساری گارڈ لگا دی ہے۔ انہوں نے ملک کا کیا کرنا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو جوتے مارنے چاہیے۔ بہرحال کیونکہ جب ہم جذبات میں آ گئے ہیں، باہر کے جب حالات باہر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ محنت کر کر کے ہم پیسہ بھیج رہے ہیں، وہاں ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس 2-3 منٹ اور رہ گئے ہیں، بتائیے گا اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ بھی ہوش کے ناخن لے، پیپل پارٹی بھی ہوش کے ناخن لے، پی ٹی آئی بھی ہوش کے ناخن لے، ملک کو میں انتشار نہ پھیلائیں یہ۔ اور جس نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے کمشنر صاحب نے، تو ان کو یہ اگر ان کی بات سچ ہے تو ان کو لٹکانے کے ساتھ ساتھ ان سے 50 ارب بھی نکلوائیں، ان سارے افسروں سے جو خرچہ ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، جو خرچ ہوا ہے وہ بھی ان سے نکلوائیں۔ اور دوسری بات ہے کہ مسلم لیگ سوچے یہ بات کہ اس نے یہ جو مریم نواز نے جو آج آیا ہے، اس قسم کی فیسلٹیز اگر وزیروں کو بھی انہوں نے دینی شروع کر دی تو یہ ملک جو ہے کہیں کا نہیں رہے گا۔ یہ خدا کا خوف کریں کچھ اور سادگی اپنائیں۔ یہاں ہر ایک کو جو ہے، یہ جرمنی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کا ایک پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے وہ مارا گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، تو پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک تحریک پیش کی پارلیمنٹ ممبرز کو سیکورٹی دی جائے، تو جب بحث ہو چکی تو اسپیکر نے وہاں یہ رولنگ دی کہ کیا ہر جرمن شہری کو سیکورٹی دے سکتے ہیں ہم؟ انہوں نے کہا جی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا پھر یہ اپنے چوائس سے سیاست میں آئے ہیں، کیوں ان کو ریاست سیکورٹی دے؟ موت سے ڈرتے ہیں تو نہ سیاست میں آئے۔ یہ ہے کردار، یہ کردار ہوتا ہے لیڈروں کا، یہ کردار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا کردار کدھر چلا گیا ہے، ہمارے ضمیر کدھر چلے گئے؟ اس وقت جو کہ مفاد لینا چاہتے ہیں، باسط صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ درد دل سے پاکستان کے حالات کے بارے میں تبصرہ کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے ناظرین یہ تبصروں کا سلسلہ جاری رہے، میں رات کو پھر ان سے تبصرہ لوں گا، کیونکہ خبریں بدل رہی ہیں۔ کمشنر صاحب کو غائب کر دیا گیا اور انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں ججز کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں، بڑے خطرناک حالات چل رہے ہیں اس وقت۔ آپ کا بہت شکریہ، بڑا مزہ آتا ہے آپ سے تبصرہ کرنے کا، کیونکہ آپ لگی لپٹی بغیر کر دیتے ہیں، نہ نواز لیگ کو زیادہ کرتے ہیں، نہ عمران خان کو، تو اور بتا بھی دیتے ہیں جب میں آپ سے سوال کروں گا کہ اب کیا ہوگا تو آپ جواب بھی دے دیتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، ورنہ جو ریاست پاکستان حاصل کی گئی ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ کی گئی ہے، سب بزرگوں کا اس میں حصہ ہے۔ تو آپ کا شکریہ، پھر انشاءاللہ آپ سے رابطہ آپ کے ہوگا۔